السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلے گروپ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج ہم جو دعا پڑھیں گے وہ ہے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، مہربانی، اور انگلش میں ہم تھینک یو کا لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم عربی میں کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو دعا دیتے ہیں۔ بہترین تحفہ جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے۔ تو دعا دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو دعا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، جس کو آپ یہ دعا دے رہے ہیں شکریہ کے طور پر وہ بھی خوش ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اس بندے نے میرے بندے کا شکریہ ادا کیا ہے، اس کو دعا دی ہے۔ تو آپ کو جب کوئی تحفہ دے یا آپ نے کوئی آپ کی مدد کرتا ہے یا آپ نے کسی کی بات پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ۔ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ۔ اور یہ چھوٹی سی دعا پوری اگر ہم پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جب بھی کسی سے تحفہ وصول کرنا ہے، یعنی کوئی بھی آپ کو تحفہ دے یا آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو میری مدد کی ہے یا آپ نے مجھے جو تحفہ دیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ دے یا بہترین بدلہ دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعائیں بہت ضروری ہیں، اور جب ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو ہم نے دعا دینی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور یہ عرب لوگوں کی بھی سنت ہے کہ جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو یہ دعائیں ہماری زندگی کو بابرکت بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی میں برکت آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ کو اگر یہ خیر زیادہ بڑا لگتا ہے تو آپ نے کہنا ہے جزاک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ پھر پڑھیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے؟ آپ پھر پڑھیں، اس کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ چڑھ جائیں اور اچھے طریقے سے آپ ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ یہ دعا ہے ہم جو اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو اور اپنے ٹیچرز کو دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ جب کسی کی طرف سے کوئی اچھی بات ہمیں ملے، کسی کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہو، یا کوئی ہماری مدد کرے یا کوئی ہمیں تحفہ دے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہمیں اللہ کا کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ تو پھر ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور اگر ہمیں چھینک آ جاتی ہے تو پھر بھی ہم یہی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور آپ کے پاس کوئی بیٹھا چھینک رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیا دعا دینی ہے؟ یرحمک اللہ۔ کیا دعا دینی ہے؟ یرحمک اللہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو آپ نے اپنی روٹین بنانا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو یہ دعائیں کہنی ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر میں ماما بابا آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں
یا آپ کو آپ کے دوست کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے، آپ کے بہن بھائی آپ کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. کیا کہنا ہے؟ شاباش، جزاک اللہ. پھر بولیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے آج کی دعا میں کیا سیکھا کہ جب کوئی ہمارا جب کسی کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہو، ٹھیک ہے، کسی نے ہمیں تحفہ دیا ہے، کسی نے ہماری مدد کی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی کوئی بات ہمیں اچھی لگی ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں، جب آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ نے لازمی اپنی روٹین کا حصہ بنانی ہے تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دیں. دوسری دعا آج کی جو ہے وہ ہماری ہے کہ جب کسی خوبصورت چیز کو آپ دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، یا آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، کسی پر نعمت کا اظہار دیکھیں آپ کہ اللہ نے کسی کو بہت اچھی نعمت دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جو اللہ چاہے. ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ چاہے جو کچھ چاہے دے سکتا ہے، جس سے چاہے خوبصورت بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھنا ہے تو آپ نے کیا الفاظ کہنے ہیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے. بہت پیاری دعا ہے کہ جب بھی آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں یا کسی پر اللہ کی نعمت کا اظہار دیکھتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس کا کیا مطلب ہے ماشاء اللہ کا؟ کہ جو اللہ چاہے. ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ نے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دعا پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ دعا نہیں پڑھتے تو اس چیز کو نظر بد لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی بہن کتنی پیاری ہے، اس کا بھائی کتنا پیارا ہے، تو آپ نے ساتھ میں ماشاء اللہ بھی کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا کسی کا خوبصورت گھر دیکھا ہے آپ نے، یا کسی کے پاس کوئی خوبصورت چیز ہے جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیا کہنا ہوتا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں لے کے آتی ہیں جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں، دعائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اور جب کسی کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. اور کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اور وہ آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. جیسے آپ کے کسی دوست کے پاس، آپ کے کسی بہن بھائی کے پاس کوئی بہت خوبصورت کھلونا ہے تو آپ اس کھلونے کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، یہ تو بہت پیارا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ بہت پیارے پیارے کام بھی کرتے ہیں، چھوٹے بچے نا، تو آپ ان کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، یہ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت پیاری حرکتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے جب بھی کسی خوبصورت چیز کو یا کسی کے پاس کوئی خوبصورت چیز ہے تو آپ نے دیکھ کر کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور کیا کہنا ہے؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور کسی کے پاس خوبصورت چیز ہے یا آپ نے کوئی بھی اچھی چیز دیکھی ہے تو آپ ماشاء اللہ ضرور پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے اور ان کو اپنی روٹین میں شامل بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔